بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر 16 آج ہم ڈسکس کریں گے. ٹاپک فار ڈسکشن از skeletal muscles, cardiac muscles and smooth muscles. یہ جو مسلس والا جو پورشن ہے ایم ٹی کیٹ کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایم ٹی کیٹ میں 10 سے 12 ایم سی کیو جو ہیں اسی ٹاپک میں سے جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے skeletal muscles کیا ہوتے ہیں. skeletal muscles یہ ہماری بونز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, یہ ہمارا اینڈوسکیلیٹن بناتے ہیں. واٹ اسکیلیٹن؟ اینڈوسکیلیٹن. ہم ان کو اینڈوسکیلیٹن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بونز انٹرنل ہوتی ہیں, مسلز ایکسٹرنل ہوتے ہیں, اسی وجہ سے ہمارا جو اسکیلیٹن ہے وہ اینڈوسکیلیٹن کہلاتا ہے, جو ہمیں سپورٹ دیتا ہے, ہماری جو پروٹیکشن کرتا ہے, اس کے علاوہ ہمیں شیپ دیتا ہے. اس کے علاوہ مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں اسکیلیٹل مسلز. اسکیلیٹل مسلز کی سب سے پہلے اپیرنس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کی اپیرنس کیسی ہوتی ہے؟ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ لانگ ہوتے ہیں, سلنڈریکل ہوتے ہیں, اس کے علاوہ یہ ان برانچڈ ہوتے ہیں اور اسٹرائیٹڈ ہوتے ہیں. اسٹرپڈ مسلز ہیں. واٹ از اسٹرائیٹڈ؟ یہ آگے چل کے جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اے بینڈ, آئی بینڈ, ان کی وجہ سے مسل سیل کا کچھ حصہ ڈارک نظر آتا ہے اور کچھ حصہ لائٹ نظر آتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بینڈ پریزنٹ ہے, اے بینڈ پریزنٹ ہے, آئی بینڈ پریزنٹ ہے. ان کی وجہ سے سیل کا کچھ حصہ ڈارک نظر آتا ہے اور کچھ حصہ لائٹ نظر آتا ہے. تو یاد رکھیے گا دس از اے اسٹرائیٹڈ اسٹرپڈ مسلز ہے. اس کے علاوہ اس کی سیل شیپ کے حوالے سے میں نے بتایا کہ یہ لانگ ہوتی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی جو سیل شیپ ہے وہ بالکل لانگ ہے اور ان برانچ ہے. اس کے علاوہ نمبر آف نیوکلیائی, یہاں پہ ایک ایم سی کیو جو ہے وہ بعض بات پوچھ لیا جاتا ہے. ہمارے باڈی کے اندر 2 ہی ایسے سیل ہیں جو ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں, جن میں ایک سے زیادہ نیوکلیس پریزنٹ ہوتے ہیں, لائک اوسٹیوکلاسٹ, بون ڈیزولونگ سیل اور اسکیلیٹل مسلز. یہ 2 مسل سیل ہیں, مسل سیل اور اوسٹیوکلاس, یہ 2 ایسے سیل ہیں ہماری باڈی کے اندر جو ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں. اور یہ بڑا مشہور ایم سی کیو ہے ایم ٹی کیٹ کے حوالے سے بھی اور بورڈ کے حوالے سے بھی. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہماری باڈی کے اندر کون سے 2 ایسے سیل ہیں جو ملٹی نیوکلیٹڈ ہیں, اگر بوتھ پہ آ جائے تو اوسٹیوکلاس اور اسکیلیٹل مسل کا پوچھے تو بوتھ پہ آپ نے نشان لگانا. اگر ان میں سے کوئی ایک آ جائے اسکیلیٹل مسل کے سیل یا اوسٹیوکلاس کے سیل تو آپ نے اس طرح اوسٹیوکلاس پہ نشان لگانا ہے اور اسکیلیٹل مسل سیل کے اوپر نشان لگانا ہے. تو نمبر آف نیوکلیائی جو ہے یہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہوتے ہیں. 2019 کے ایم ٹی کیٹ کے اندر یہ ایم سی کیوز آ چکا ہے. اس کے بعد اسپیڈ کی بات کرتے ہیں. تو اسپیڈ فاسٹ ٹو سلو ہوتی ہے کیونکہ اسکیلیٹل مسل ہمارے تابع ہوتے ہیں, والنٹری مسل ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس طرف غور کریں تو یہ دیکھیں فاسٹ ٹو سلو. میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو فاسٹ بھی جو ہے وہ موو کروا سکتا ہوں اور سلو بھی موو کروا سکتا ہوں. یہ میری اپنی مرضی کے اوپر ہے کہ میں کتنا اس کو جو ہے وہ فاسٹ کرواؤں یا سلو کرواؤں. تو ان کی جو اسپیڈ ہے وہ فاسٹ ٹو سلو ہوتی ہے. اس کے علاوہ نروس کنٹرول, یہ والنٹری مسلز ہوتے ہیں, والنٹری ان ایکشن ہوتے ہیں, یہ ہمارے تابع ہوتے ہیں کیونکہ میں اپنی مرضی کے مطابق ان کو کنٹریکٹ کروا رہا ہوں اور ریلیکس کروا رہا ہوں. اور ان کو جو نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے وہ سومیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے. یاد رکھیے گا جو سومیٹک نروس سسٹم ہے یہ ہمارے صرف مسلز کو, جو باہر والی جو آؤٹر باڈی ہے ان کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ والنٹری مسلز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ریگولیشن, ان مسل سیل کو یا اسکیلیٹل مسل کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایسیٹائل کولین. اور یاد رکھیے گا یہ 2019 کے ایم ٹی کیٹ کے اندر آ چکا ہے. بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے. ایسیٹائل کولین اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, ریگولیٹ کرواتا ہے. اور 2019 کے ایم ٹی کیٹ کے اندر یہ بھی ایم سی کیوز آ چکا ہے. اس کے بعد سائز کی بات کر لیتے ہیں. تو اسکیلیٹل مسل کا جو سائز ہے 10 to 100 مائکرو میٹر ہوتا ہے. یہ سائز پہ آپ نے ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ایوولوشن کی بات کریں تو سموتھ مسل سب سے پہلے بنے تھے
اس کے بعد کارڈک مسل بنے تھے اور آخر پہ جو مسل ہمارے بنے تھے وہ اسکیلیٹل مسل بنے تھے. اسی وجہ سے ایوولوشن کے حوالے سے اس کو ماڈرن اسکیلیٹل مسل کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ فنکشن کی بات کر رہے ہیں تو ان کا ایک ہی فنکشن ہے لوکوموشن. یہ لوکوموٹری جو ہماری جو موومنٹ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کا ایک ہی فنکشن ہے لوکوموشن. اس کے بعد آٹو ریتھمیسٹی کیا ہوتا ہے؟ واٹ از آٹو ریتھمیسٹی؟ آٹو ریتھمیسٹی کہتے ہیں جو خود بخود موو کر سکتا ہو. تو یہ خود بخود موو نہیں کرتا کیونکہ یہ ہمارے تابع ہے کہ میں اپنی مرضی کے مطابق اس کو موو کرواتا ہوں. تو آٹو ریتھمیسٹی میں آپ لکھیں گے نو آٹو ریتھمیسٹی. تو دس از اسکیلیٹل مسلز. اس کے بعد مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کارڈک مسلز. کارڈک مسل جو ہیں یہ صرف ہمارے ہارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہارٹ کے مسل ہیں, اسی وجہ سے ان کو کارڈک مسلز کہا جاتا ہے. ان کی اپیرنس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ برانچ ہوتے ہیں, یہ برانچ ہوتے ہیں اور ان کے اندر ان سیل کے درمیان میں ایک ڈسک ہوتی ہے جس کو ہم انٹرکلیٹڈ ڈسک کہتے ہیں. اور یہ بھی اسٹرائیٹڈ مسلز ہیں. واٹ از اسٹرائیٹڈ؟ جیسے میں نے پہلے بتا دیا, اسٹرائیٹڈ مسل ہیں, اسٹرکٹ مسلز ہیں. یعنی سیل کا کچھ حصہ ڈارک ہوتا ہے اور کچھ حصہ لائٹ نظر آتا ہے, اسی وجہ سے ان کو اسٹرائیٹڈ مسلز کہتے ہیں. یہ لائٹ اور ڈارک کیوں نظر آتا ہے؟ ان کے اندر بینڈ پریزنٹ ہیں, اے بینڈ, آئی بینڈ. اس کے بعد اس کی سیل شیپ کے حوالے سے میں نے بات کی کہ یہ برانچ ہوتی ہے, دیکھ سکتے ہیں انٹرکلیٹڈ ڈسک کی وجہ سے یہ برانچنگ ان کے اندر نظر آ رہی ہے. تو دس از ا برانچ اینڈ اسٹرائیٹڈ مسلز ہیں اور ان کے اندر یہ جو ہے انٹرکلیٹڈ ڈسک آپ کو نظر آ رہی ہے. تو دس از ا سیل شیپ آف کارڈک مسلز. اس کے بعد نمبر آف نیوکلئی, تو اس کے اندر سنگل نیوکلس پریزنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ سپیڈ ان کی ماڈریٹ ہوتی ہے, نارمل ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی, ماڈریٹ ہوتی ہے, درمیانی سپیڈ ان کی ہوتی ہے. اس کے بعد نروس کنٹرول کے حوالے سے تو یہ انولنٹری مسلز ہیں, یہ ہمارے تابع نہیں ہیں. انولنٹری مسلز یہ ہمارے تابع نہیں ہیں. اگر میں کہوں اپنے ہارٹ کو رک جاؤ تو وہ نہیں رکے گا, اگر وہ رک گیا تو ہماری ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو یہ انولنٹری مسلز ہیں, ہمارے تابع نہیں ہیں. اور ان کو جو نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے آٹونومک نروس سسٹم. آٹونومک نروس سسٹم ہمارے جتنے بھی انٹرنل آرگن ہیں ان کو جو نروس سسٹم کنٹرول کر رہا ہے وہ آٹونومک نروس سسٹم ہے. اس کے علاوہ ریگولیشن, ان کو ریگولیٹ وہی ایسیٹائل کولین کیمیکل اور ایک ایڈنگ ہے نور ایپینیفرین. یہ دو قسم کے کیمیکل ہیں جو کہ کارڈک مسلز کو ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سائز ان کا 20 مائکرومیٹر ہوتا ہے. MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے. ایوولوشن کے حوالے سے موسٹ ایڈوانس ہیں, یعنی سموتھ مسل کے بعد کارڈک مسل بنے تھے, تو اسی وجہ سے ان کی جو ایوولوشن ہے وہ موسٹ ایڈوانس ہے. اس کے بعد فنکشن ان کا ایک ہی ہے, پمپنگ آف بلڈ, جو پوری باڈی کے اندر بلڈ کو پہنچاتے ہیں پمپ کر کے. اس کے علاوہ آٹو ریتھمیسٹی, تو یہ خود بخود ہی کام کرتے ہیں کیونکہ یہ انولنٹری مسلز ہیں اور یہ خود بخود کام کرتے ہیں. اسی وجہ سے آٹو ریتھمیسٹی کے اندر آپ دیکھیں گے یس, یہ ان کے اندر آٹو ریتھمیسٹی پائی جاتی ہے. یہاں پہ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سموتھ مسلز اور اسکیلیٹل مسل کے اسٹرکچر پہ بات کریں گے. اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. اوکے, اللہ حافظ.